عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ اگلے روز عید تھی۔ عید کا تو مطلب بھی جشن ہے۔ لوگوں میں پرمسرت جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ ہر مرد و زن، پیر و جوان کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ 29 کا چاند ویسے بھی عید کے مزے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ آج کی رات گویا چاند رات تھی، جاگنے، جگانے اور خوشیاں منانے کی رات۔ آزاد فضا میں سانس لینے والے تو ہوش تھے ہی۔ اس شہر کے وسط میں واقع سینٹرل جیل میں بھی خاصی چہل پہل اور رونق دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اس جیل کے قیدی اگرچہ اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر اس تہوار کو نہیں منا سکتے تھے، تاہم وہ خوشی کے اس موقع کو ضائع کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے۔ جب تک ان کی سزا پوری نہ ہو جاتی وہ جیل سے باہر قدم نہیں نکال سکتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے آپس میں مل جل کر ایک فیملی کی طرح رہنا سیکھ لیا تھا۔ اور انہی قیدیوں میں ایک سعید خان بھی تھا، سب سے الگ تھلگ اور خاموش طبع، گویا اپنی ذات میں انجمن تھا۔ سعید خان اپنی کوٹھی کے باہر بیٹھا ڈھلتی شام کا نظارہ کر رہا تھا کہ چند قیدی اس کے پاس آئے۔ ہاورڈ نے کہا، یار سعید کا لید ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ ہاورڈ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سعید نے گہری سنجیدگی سے کہا، چاند نظر آنے کی خبر مجھ تک بھی پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود تم منہ لٹکائے کوٹھڑی کے اندر بیٹھے ہو۔ جمشید نے سعید خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج چاند رات ہے، ہم اپنوں سے دور ہیں تو کیا ہوا؟ اگر ہم چاہیں تو ادھر جیل کے اندر بھی جشن منا سکتے ہیں۔ ہم اور ہمارا چاہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم اس شہر کے آزاد عوام نہیں ہیں۔ سعید خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس جیل کے اندر صرف جیل حکام کی چلتی ہے، ہم منمانی کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد ہمیں ہماری کوٹریوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہاں کا جشن، کہاں کی خوشیاں؟ ہم جیل حکام تک اپنی آواز پہنچائیں گے کہ آج کی رات ہمیں آزادانہ میل جول کی اجازت دی جائے، الیاس نے کہا، تاکہ ہم چاند رات کو انجوائے کر سکیں۔ تمہیں جیل میں آئے ابھی 1 سال نہیں ہوا، سعید خان نے الیاس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ الیاس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ پچھلے سال ایسی ہی ایک درخواست کی گئی تھی، جاوید نے الیاس کے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جیل کے عملے نے قیدیوں پر ترس کھاتے ہوئے اس درخواست کو جیل حکام تک بھی پہنچا دیا تھا۔ پتہ نہیں حکام کے دل میں کیا آئی کہ انہوں نے قیدیوں کو اپنے اپنے بلاک میں آدھی رات تک آزادانہ گھومنے پھرنے اور جشن منانے کی اجازت دے دی، جس کا خاصا سنسنی خیز نتیجہ برآمد ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ الیاس نے باری باری سب کے چہروں کو تکتے ہوئے استفسار کیا۔ کیا ہوا تھا استاد؟ سعید خان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، جب نصف شب قیدیوں کو ان کی کوٹھڑیوں میں بند کرنے سے پہلے ایک کتار میں کھڑا کر کے ان کی گنتی کی گئی تو 2 قیدی کم نکلے۔ اوہ! الیاس نے مستفسرانہ انداز میں ایک گہری سانس خارج کی، پھر بولا، وہ 2 قیدی کہاں غائب ہو گئے تھے؟ 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سوال کا جواب جیل حکام تلاش نہیں کر سکے۔ ان قیدیوں کو ڈھونڈنا تو بہت دور کی بات ہے، سعید خان نے سپاٹ آواز میں کہا۔ پھر تو بہت مشکل ہے، الیاس مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ ہمیں یہ چاند رات اپنی اپنی کوٹھڑی میں اور بیرک میں جاگ کر یا سو کر گزارنا ہوگی۔ خیر، جاوید نے پرمسرت انداز میں کہا، کل کا دن خوب عیاشی سے گزرنے والا ہے، ہمیں روٹین والا پھیکا شیکا اور بدمزہ کھانا تو نہیں کھانا پڑے گا۔ دونوں عیدوں پر قیدیوں کے لیے خصوصی پکوان کا انتظام کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کھانے میں گھر کے کھانے والی لذت تو نہیں ہوتی، مگر پھر بھی شکر ہے اسی بہانے بریانی، قورمہ اور دوسری چیزیں تو کھانے کو مل جاتی ہیں۔ فرض کرو، سعید خان نے گہری سنجیدگی سے کہا، پچھلے سال کی طرح آج بھی جیل حکام قیدیوں کو آدھی رات تک آزادانہ کھولیوں کے باہر گھومنے کا موقع دے دیں تو تب بھی میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاورڈ نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اول تو اس کی امید ہی نہیں کہ ہمیں کوئی ایسی اجازت مل سکے گی، اور اگر یہ معجزہ کسی طرح رونما ہو بھی جاتا ہے تو تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاؤ گے؟ کیونکہ سعید خان نے ایک لفظ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، آج کی رات میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، میں اسے تفریحات میں ضائع نہیں کر سکتا۔ عجیب آدمی ہو تم، جاوید نے سٹ پٹائے لہجے میں کہا، تم اس رات ایسا کون سا کارنامہ انجام دینے والے ہو جو تفریحات کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے؟ کارنامہ؟ سعید خان جاوید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے یار، کیا تم جیل سے فرار ہونے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ جمشید نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، کیا پچھلی عید کی تاریخ کو دہرانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ 100% ایسا ہی ارادہ ہے، سعید خان نے ٹھوس انداز میں کہا، آج جیل میں میری آخری رات ہے۔ اچھا مذاق ہے، الیاس نے استحضائیہ لہجے میں کہا، مگر مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ جیل سے فرار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اور مجھے مشکل کو آسان بنانا بھی آتا ہے۔
سیدان چٹانی لہجے میں بولا، مجھے بتاؤ جیل سے فرار ہونے میں آخر کیا برائی ہے؟ برائی تو کوئی نہیں، مگر الیاس نے بات ادھوری چھوڑی تو سیدان اپنے ہی دھن میں بولتا چلا گیا، تم میں سے ایسا کون ہے جو ساری زندگی اسی جیل میں گزارنا چاہتا ہے؟ اس نے باری باری چاروں قیدیوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کڑوے لہجے میں استفسار کیا، کیا تم میں سے کسی کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کی یاد نہیں آتی؟ تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں سعید، ہاور نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا کوئی لمحہ نہیں جب ہمارا ذہن اپنوں کی یاد سے خالی رہا ہو، ایسا کوئی لمحہ نہیں جب ہمارا ذہن اپنوں کی یادوں سے خالی رہا ہو۔ ہم بھی اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن سزا کاٹے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تم ہماری مجبوری کو سمجھ سکتے ہو اور اپنی کو بھی، تم لوگ مجبور ہو سکتے ہو مگر میں ہرگز نہیں ہوں۔ سیدان نے جذبات سے آری مگر ہاسے ترش لہجے میں کہا، میں عمر قید کی سزا پا کر اس جیل میں آیا تھا، مگر یہ کیا ضروری ہے کہ اس کوٹڑی میں بزدلوں کی طرح پڑے پڑے موت کا انتظار کیا جائے؟ آج تم بہت الگ طرح کی باتیں کر رہے ہو، جاوید نے پرتشویش انداز میں کہا، سمجھ سے بالا تر اور بہت خطرناک، سمجھ سے زیریں تر بھی ہو جائیں گی۔ سیدان نے پراسرار لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا انتظار، کل کی صبح زیادہ دور نہیں ہے۔ کیا دور ہے؟ ان چاروں میں سے کسی نے سیدان کی بات کے آخری حصے میں جھلکتے بے ساختہ سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بے معنی مگر حیرت بھری نظروں سے تکتے چلے گئے۔ ٹھیک 4 سال پہلے سیدان اپنے باس فیض علی کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ملاقات ایک طرح کی پیشی تھی۔ باس نے باز پرس کرنے کے لیے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ خاصا غصے میں نظر آ رہا تھا۔ سعید، مجھے تم سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، فیض علی نے برہم انداز میں کہا۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہا ہوتا۔ اس جعل سازی سے 3 لاکھ روپے اڑا لینا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس وقت شام کے 6 بجنے والے تھے۔ یہ آفس کے بند ہونے کا وقت تھا۔ فیض علی کی ایف اے ٹریڈنگ کمپنی میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کام ہوتا تھا۔ اگر باس کی کوئی ضروری میٹنگ چل رہی ہو تو اسے دیر تک بھی رکنا پڑ جاتا۔ ایسی صورت میں باس کا قابل بھروسہ پی این بشارت آفس میں موجود رہتا۔ سر، میں پچھلے 7 سال سے آپ کی کمپنی کے اکاؤنٹس کو دیکھ رہا ہوں، سیدان اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ آج تک میں نے 1 روپے کا گھپلہ نہیں کیا، اور اس بات کے بھی آپ گواہ ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 3 لاکھ والا معاملہ کیسے ہو گیا۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے کام سے تمہارا دھیان ہٹ گیا ہے۔ تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں میں نظر انداز کر رہا تھا، مگر 3 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، وہ بھی میرے نقلی دستخط کے ذریعے۔ سر، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، سیدان نے لجاجت پڑے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کی کمپنی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا۔ تم میری کمپنی میں اکاؤنٹس کے تمام معاملات کو دیکھتے ہو نا؟ یس سر، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ سارے بینک اکاؤنٹس کی چیک بکس تمہاری ہی کسٹڈی میں رہتی ہیں نا؟ فیض علی نے کڑوے لہجے میں کہا۔ ہر قسم کے چیکس تم ہی بھرتے ہو اور سائن کروانے کے لیے میرے پاس لاتے ہو۔ ایک پرچے پر تم نے مختصر لکھا بھی ہوتا ہے کہ کس مالیت کا چیک کس مقصد کے لیے کس کو دیا جا رہا ہے۔ زیادہ تر کراس چیک ہوتے ہیں، مگر بعض چیک کیش کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سر، آپ بجا فرما رہے ہیں، سیدان نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہماری کمپنی کا یہی پروسیجر ہے، اور آج تک 1 روپیہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ آج تک نہیں، 10 روز پہلے تک، فیض علی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ جو 3 لاکھ مالیت کے چیک تم نے میرے جعلی دستخط سے کیش کرایا تھا، اس پر 10 دن پہلے کی تاریخ درج ہے۔ جعلی دستخط سے میری مراد وہ دستخط ہیں جو میں نے نہیں کیے، بلکہ تم نے ہو بہو میرے انداز میں کیے تھے۔ لگتا ہے تم نے میرے سائن کی خوب اچھی طرح پریکٹس کر رکھی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم پہلے ہی قدم پر میری نظر میں آ گئے۔ ویسے مستقبل میں تمہارا کیا پروگرام تھا؟ تم میرے ساتھ کوئی بہت بڑا فراڈ کرنے والے تھے نا، جس کی چیکنگ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیس تھا۔ سر، آپ میرا یقین کریں، سعید نے منت ریز لہجے میں کہا۔ میں آپ کو اور آپ کی کمپنی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں کسی بھی قیمت پر دھوکہ کھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ پھر 3-4 اہم دستاویزات اس کے سامنے پھینکتے ہوئے فنکار سے مشابہ لہجے میں بولا۔ میں تمہارا یقین کیسے کر لوں؟ جس چیک بک میں 3 لاکھ کا چیک کیش کرایا گیا وہ تمہارے قبضے میں رہتی ہے۔ میں نے متعلقہ بینک سے بینک سٹیٹمنٹ اور 3 لاکھ روپے والے مذکورہ چیک کی کاپی بھی منگوائی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ میں تم سے نہ پوچھوں تو پھر کس سے پوچھوں، اور مجھے تمہارا جواب ابھی اور اسی وقت چاہیے، سمجھ گئے نا؟ سیدان پہلے ان کاغذات کو، چیک بک وغیرہ کو کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، اور باوجود کوشش کے وہ بالکل سمجھ نہیں پایا کہ یہ واردات کب اور کیسے ہوئی۔ وہ اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن تھا کہ اس فراڈ میں اس کا ہاتھ نہیں، لیکن ضمیر کا اطمینان فیض علی کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سیدان کو کوئی ڈانگ کا جواب نہ سوجا تو اس نے بڑی امید بھری نظر سے اپنے باس کو دیکھا اور معتدل انداز میں کہا۔ سر، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں اس معاملے کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں تمہیں صرف 24 گھنٹے کی مہلت دے سکتا ہوں، فیض علی نے ٹھوس لہجے میں کہا، مگر کسی تحقیق اور تفتیش کے لیے نہیں۔ پھر سر،
सईद ने उलझन ज़दा लहजे में अपने बास की तरफ देखा। ये बात रोज़ रोशन की मानंद आया है कि मेरे इल्म में लाए बगैर 3 लाख रुपए का एक चेक कैश कराया गया है। इस जालसाजी के सारे सबूत तुम्हारे सामने रखे गए। सर, मैंने कोई जालसाजी नहीं की, सईद रूहान से लहजे में बोला। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? किसी ने मुझे फंसाने के लिए कोई साजिश बुनी है। तुमने मेरे साइन की कॉपी की है, ये जालसाजी ही कहलाती है, फैज़ अली ने बरहमी से कहा। बाकी जहाँ तक तुम्हारे खिलाफ किसी साजिश की बात है तो मुझे इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस चेक को कैश कराने के बाद मुझे 3 लाख का नुकसान पहुँचाया गया है, वो चेक बुक तुम्हारी कस्टडी में रहती थी। क्या तुम इस हकीकत से इनकार कर सकते हो? नहीं सर, सईद ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया है। वो उफ़ की बड़ी नज़र से सईद को घूरते हुए बोला, मगर तुमने मेरे एतमाद का खून कर दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। कल ठीक शाम 6 बजे तक तुम मुझे 3 लाख रुपए दोगे, समझ गए ना? सर, मैं एक दिन में कहाँ से लाऊंगा 3 लाख? सईद बेहद घबराए हुए लहजे में बोला, जबकि मैंने आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं किया। ये किसी और का काम है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ये तुम्हारा काम है या किसी और का। मेरे 3 लाख गए और तुम्हारी तहवील में से गए, लिहाजा ये नुकसान तो तुम्हें ही पूरा करना होगा, फैज़ अली ने 2 टोक लहजे में कहा। अगर कल इस वक्त तक मुझे 3 लाख रुपए ना मिले तो सर, अगर मैं आपकी रकम नहीं लौटा सका तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूंगा। फैज़ अली की बात पूरी होने से पहले ही सईद बोल उठा, ये मेरा वादा है, मुझे तुम्हारे वादों की नहीं, अपने गए हुए 3 लाख रुपयों की ज़रूरत है, फैज़ अली ने वागशाफ लहजे में कहा। और सिर्फ तुम्हारा इस्तीफ़े से काम नहीं चलेगा। अगर तुमने मेरा नुकसान पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर तुमने 3 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं कर सके तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। सईद खान अपने बास के कमरे से निकला और गर्दन झुकाकर एक जानिब चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि मुसीबत की इन घड़ियों में उसे किधर का रुख करना है। इसके दिमाग ने लाशऊरी तौर पर इसके पाँव को कोई हदायत दी। इसके कदम खुद बखुद कामरान की रिहाइशगाह की सिमत उठते चले गए। सूरज गुरूब होने को था, मगरिब की आज़ान होने वाली थी। इस माह रमज़ान की आखिरी मगरिब थी। शवाल के चांद नज़र आने का इम्कान था। रोज़ादारों ने इस साल का आखिरी रोज़ा अफ्तार करना था। थोड़ी देर पहले सईद ये कहते हुए इनसे अलग हो गया, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोगों का तो रोज़ा है नहीं, मगर मुझे इफ्तार के लिए जाना होगा। भला ये क्या बात हुई? सईद खान के जाते ही हावर ने अपने दीगर साथियों से कहा, वो हमें क्या एहसास दिलाना चाहता है कि अगर हमने रोज़ा नहीं रखा तो क्या हम इससे कमतर हो गए? इसकी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, हावर जमशेद ने समझाने वाले अंदाज में कहा। लगता है किसी सदमाही सोच ने इसका जहनी तवाज़न बिगाड़ दिया है। जमशेद बिल्कुल ठीक कह रहा है, जावेद तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। अभी थोड़ी देर पहले वो कैसी ऊट पटांग बातें कर रहा था। आज की रात जेल से फरार होने की बातें, लियास ने मानी हेज लहजे में कहा। हाँ वही तो, जावेद जोर देकर बोला। कोई जी होश शख्स भला इस किस्म की बातें क्यों करेगा? अगर इसका कोई ऐसा मंसूबा है तो वो किसी को क्यों बताएगा? इलियास ने कहा। ऐसे काम कोई अलल ऐलान थोड़ी किए जाते हैं। मुझे तो लगता है इसने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बात की है, हावर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इसने इस रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं और पाबंदी से मस्जिद में तरावी पढ़ने भी गया है, जावेद ने कहा, और बाकी नमाजें भी नहीं छोड़ी। तो इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो जावेद? हावर ने तुर्श लहजे में कहा। जो शख्स नमाज रोज़ा करता हो वो किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर सकता है। मेरा मतलब ये नहीं था, जावेद जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। मेरा इशारा इसकी इबादत के मकसद की जानिब था। हो सकता है कि रमज़ान का पूरा महीना इसने अल्लाह से एक ही दुआ की हो कि चांद रात में इसके फ़रार की कोशिश कामयाबी से हमकिनार हो जाए। अब 2 ही बातें हैं, हावर ने फ़लसफियाना अंदाज में कहा। नंबर 1, ये सईद खान अव्वल दर्जे का अहमक इंसान है, क्योंकि जेल से फ़रार होना एक संगीन जुर्म है और इस नौइयत के मकासद के लिए इबादत करना कोई मानी नहीं रखता। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद इसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। तुम इसका मुहातिब जावेद था। तुम सईद खान से भी बड़े उल्लू के पट्टे हो। अगर तुमने इसकी जेल से फरार होने वाली बेसरोपा कहानी पर यकीन कर लिया है। तुमने मुझे उल्लू का पट्टा कहा, मुझे इसका दुख नहीं है दोस्त। जावेद ने शाकी नज़रों से हावर को देखा। मगर तुम्हारी दूसरी बात का मुझे अफसोस है। कौन सी दूसरी बात का? बेसाहता हावर ने पूछ लिया। वही इबादत को बेईमानी कहने वाली बात, हावर बदस्तूर खफकी अमेज लहजे में बोला। जेल से फरार होने की कोशिश करना तो कानून की नज़र में यकीनन एक जुर्म ही होगा, मगर अल्लाह तो इंसान के अमल से पहले इसकी नीयत को देखता है। सईद खान को उम्र की कैद सज़ा हुई है, क्या पता इसने कोई संगीन जुर्म किया भी है कि नहीं। कई बेगुनाह बदकिस्मत अफराद भी तो जेल में पड़े सड़ते रहते हैं। जावेद, आज तो तुम ज्ञान बांट रहे हो, हावर ने इसके चेहरे पर नज़र जमाए तंजिया लहजे में कहा। एक काम करते हैं। वो लम्हे भर को थमा
پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو دعوت دینے والے انداز میں کہا، چلو ہم بھی یہاں بیٹھ کر سیدھان کے لیے باجماعت دعا کرتے ہیں کہ آج رات اللہ اس کے مقصد کو پورا کر دے اور کل کا سورج وہ باہر کی فضا میں طلوع ہوتا دیکھے۔ کیا پتہ ہماری اس پرخلوص کوشش سے کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور صبح جب ہم بیدار ہوں تو یہ خبر سننے کو ملے، اے عمر قید کی سزا کاٹنے والا خطرناک مجرم جیل سے فرار ہو گیا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ جاوید کے سوال سے شکایت جھلکتی تھی۔ نہیں یار، تمہاری قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاورڈ زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو بچپن میں کبھی غبارہ اور جوانی میں کبھی پتنگ نہیں اڑائی، تو تمہارا مذاق بھلا کیسے اڑا سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری طرح خاصا وزن دار ہے۔ جاوید بھاری بھرکم جسم کا مالک ایک صحت مند شخص تھا۔ اس جیل کی فضا نے اس کے جسے کا کچھ بگاڑا نہیں تھا۔ ہاورڈ نے اس کی جسمانی مناسبت سے آخری فقرہ کسا تھا۔